لام حرف و میم حرف. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے. یہ تشریح کر کے سمجھایا کہ کوئی الف لام میم یا لفظ کے ذالک ہے، الکتاب ہے، لا ریب ہے، تو ان کو کل ایک ایک حرف نہ سمجھے. یہ لفظ ہیں جو کئی حروف سے مل کر بنتے ہیں، اور ثواب جو بتایا گیا ہے وہ ہر حرف پر ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کتاب نازل ہوئی. جس طرح قرآن مجید کتاب کے اندر مضامین، مفہوم، احکام، عبر بیان ہوئے ہیں، تو اس میں عقائد کی بات کی جائے، نماز روزے کی بات کی جائے، معاشرت کی باتیں بھی آئیں، رہن سہن آیا. قرآن کے ان مضامین پر امتی پر لازم ہے کہ ان کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. لیکن اسی طریقے سے صرف اور صرف تلاوت کرنا بھی قرآن مجید کی ایک مستقل عبادت ہے. جہاں آپ نے تلاوت کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص قرأ یقرأ کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا، اور علامہ کے معنی ہوتے ہیں سیکھنا، اس کے مفہوم مضمون کو سیکھنا، تعلیم. یہاں بھی ایت میں بھی یتلو علیہم آیات نہیں فرمایا. یہ نبی اس کا تعارف یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور لوگوں کو اس کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں. تعلیم ایک الگ چیز ہے، تلاوت ایک الگ چیز ہے. تعلیم اپنی جگہ پر عبادت ہے، اور انسان کے ذمہ ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کو حاصل کرے، اور اس میں ہمارے ذمہ کیا لازم ہو رہا ہے اس پر عمل کرے. لیکن مطلقاً صرف تلاوت، یہ جو اس کا مفہوم مضمون کی طرف ابھی توجہ نہیں ہے، یا مضمون مفہوم ابھی اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، صرف تلاوت سیکھ رہا ہے، تو اس پر بھی اس کو مستقل ثواب. وَيُزَكِّيهِمْ، تلاوت کے بدلے میں تلاوت کے نتیجے بھی، جو بندہ کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. دلوں میں میل آ جاتی ہے، قرآن کی تلاوت سے دل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. تو نبی کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیات. بعض لوگ جو اپنی سمجھ سے خود دانشور بن گئے، پھر وہ اسلامی سکالر بھی بن جاتے ہیں، پھر ان کے پاس چینل بھی آ جاتا ہے، اور چار چڑیلیں ان کے سامنے بیٹھنے والی بھی بن جاتی ہیں. لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ صرف تلاوت کا کیا مقصد ہے. قرآن جس ہستی نے اللہ پاک نے بھیجا ہے نبی، وہ خود فرما رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ قرآن کی تلاوت کریں. جس ہستی پر آیا اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو تلاوت بھی کر کے دکھائیں، ان کی قلوب کو پاک کریں، ان کو تعلیم بھی دیں. اسلام سے دور کرنے کے مختلف طریقے فتن نے ایجاد کر دیے. اب کسی کو یہ کہو قرآن نہ پڑھا کرو، تو بالکل کمزور سا مسلمان بھی اس کو کہے گا جی بات یہ تو کہہ رہے قرآن نہ پڑھا کرو، بے شک یہ نہ بھی پڑھتا ہوں. اسلام سے دور کرنے کے فتن نے مختلف طریقے ایجاد کیے ہیں، اور وہ یوں نہیں کہتے کہ تم قرآن نہ پڑھو، حدیث نہ پڑھو، فلان نہ پڑھو. وہ دوسرے انداز سے اس پر حملہ کرتے ہیں. قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ طوطے کی طرح رٹ رٹانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے مفہوم مضمون سمجھنا چاہیے. کیا مطلب کہ ایک نیکی سے تو لوگوں کو روکے نا. اب اس سے ان کا بہت بڑا مقصد ہے کہ تاکہ مدارس کو بند کریں، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو قرآن پڑھنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں، صرف تلاوت کا. اور اسی نظریے کے وہ مالک ہیں
बड़े उनको माहिर कानून कहा जाता है, लेकिन कुरान की छोटी सी सूरत भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जिनसा भी ऐसी की गई कुरान पढ़ने की जरूरत। एक हदीस में जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने फरमाया, आपने फरमाया तुम में से कोई चाहता है कि उसकी सुबह ऐसी हो कि उसको 2 मोटी ताज़ी ऊँटनियाँ मिल जाएं जो बड़ी कीमत वाली हो। साहबा ने अर्ज़ किया, हुज़ूर हम जरूर चाहते हैं। फरमाया उसमें कोई मेहनत भी नहीं है, कोई सफ़र भी नहीं है, कोई मशक्क़त भी नहीं है, कोई पैसा भी खर्च नहीं करना होगा, लेकिन तुम्हारी सुबह ऐसी हो कि तुम मोटी ताज़ी तुम्हें 2 ऊँटनियाँ मिल जाएं। साहबा ने अर्ज़ किया, हुज़ूर ज़रूर चाहिए। ऊँटनी की मिसाल इसलिए दी गई कि वहाँ उस वक़्त सबसे कीमती चीज़ ऊँट शुमार होता था। आपने फरमाया कि जब सुबह हो जाए मस्जिद में चले जाओ, कुरान नहीं पढ़ा हुआ तो सीखो पढ़ना, पढ़े हुए हो तो 2 आयतें पढ़ लो। सुबह हो जाए मस्जिद में चले जाओ, कुरान मजीद नहीं पढ़ा हुआ तो वहाँ मुअल्लिम से 2 आयतें पढ़ लो, पढ़ा हुआ है तो कम से कम 2 आयतें तिलावत कर लो। 2 आयतों के बदले में तुम्हें 2 ऊँटनियों से ज़्यादा बड़ा सरमाया अदा कर दिया जाएगा। यहाँ इस हदीस से इमाम तिरमिज़ी ने इसको रवायत किया। इस हदीस से 2-3 बातें आ गई सामने। एक तो ये बात इसके ऊपर मैं मुतवज्जे कर रहा हूँ कि कुरान मजीद की तिलावत करना मुस्तकिल हुक्म है, मुस्तकिल इबादत है। उसका सुनना तो बात तो फर्ज हो जाता है, कोई ऊँची आवाज़ से पढ़ रहा हो, इकराम इतना है उसका। इसलिए तो दिन की नमाज़ों में, आम नमाज़ों में जुमे के अलावा ऊँची किरात नहीं फर्ज की कि ऊँची किरात जाएगी, इधर उधर लोग फिर रहे होंगे तो बेअदबी हो जाएगी। अब आप कहें कि ईद में ऊँची किरात क्यों है, जुमे की नमाज में ऊँची किरात क्यों है? इसलिए कि दूसरे बंदे को जुमे के अलावा किसी और काम में मसरूफ रहने की इजाज़त ही नहीं है, बेअदबी का इम्कान ही नहीं है। आम दिनों नमाज आगे पीछे यूँ इस तरह हो सकती है, कोई पढ़ के आया हुआ। इस हदीस से एक मसला ये अकल हुआ कि कुरान मजीद की सिर्फ तिलावत करना ये इबादत है। दूसरी बात कि मस्जिद में तशरीफ ले जाओ, मालूम ये हुआ कि मसाजिद कुरान मजीद के सीखने सिखाने पढ़ने पढ़ाने की जगह है। और सरकार तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लामी हुकूमतें मसाजिद मदारिस उनके अंदर मदरसों को ख़त्म करती हैं, पढ़ने पढ़ाने वालों को ख़त्म करती हैं, और फिर भी इस्लामी हुकूमतें हैं। चलो दूसरी बात क्या बताई कि मस्जिद में चले जाओ। मालूम ये हुआ कि मस्जिद जैसे नमाज के लिए होती है ऐसे ही वो मकतब भी है, उसमें नमाज, रोज़ा, जनाजा, ईमानियात, कुरान मजीद की तिलावत ये सिखाई जाती है। और अगली बात क्या फरमाई कि जो नहीं जानता वो सीखे, कुरान मजीद पढ़ना नहीं जानता वो सीखे, और जो जानता है वो जाके तिलावत करे, जो नहीं जानता वो सीखे। अब यहाँ पर एक और बात है, लोग समझते हैं जिल्ला माशाअल्लाह कोई कि कुरान मजीद पढ़ने का ज़माना वही बचपन का ज़माना है, 8, 10 साल, 12 साल, 15 साल में पढ़ लिया तो ठीक है, फिर पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन जब 10-15 साल में वालिदैन ने पढ़ाया नहीं है, अब हम कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, तो लिहाजा आप क्या ज़रूरत है जी, आप तो हो ही नहीं सकता जी, आप तो ये हो गया हो गया। आपको वालिदैन ने बहुत कुछ नहीं सिखाया, अब मोबाइल ने सिखा दिया है। आपको वालिदैन ने बहुत कुछ नहीं सिखाया, माशरे ने सिखा दिया है। आपको वालिदैन ने बहुत कुछ नहीं सिखाया, दफातर और कारोबार मार्केटों में सीख गए हो। अगर उस वक़्त वालिदैन से एक गलती हो गई कि आपको कुरान मजीद की तिलावत नहीं सिखाई, तो उस गलती
پر قائم رہنا یہ کمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سیکھیں، بچپنی میں ہو تو اچھی بات ہے، اس وقت روح کی ادائیگی ذرا صحیح معنی میں ہوتی ہے، لیکن بڑی عمر میں قرآن سیکھنا ہے، تلاوت سیکھنا ہے، مفہوم سیکھنا ہے، مضمون سیکھنا ہے، خود نہیں آتا، کسی استاد کے جوتے سیدھے کرنے پڑتے ہیں، کسی کے سامنے عاجزی کرنی پڑتی ہے، شرف تلمس حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جو خود پڑھتے ہیں، خود مطالعہ کرتے ہیں، وہ ایک عجیب ہی چیز بنتے ہیں، اسلام سمجھنے کے علاوہ اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں۔ استاد عرب ہیں سارے، جس علاقے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے وہ سارے عرب ہیں، عربی جانتے ہیں، عربی کیا جانتے ہیں، عربی کے لحاظ سے فصاحت و بلاغت کے امام ہیں، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ پر کتاب نازل کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اس کتاب کا پڑھنا سکھائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ۔ وہ کتاب اللہ، رجال اللہ، عربی میں کتاب اتری، لیکن اللہ نے اپنا برگزیدہ بندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کہ آپ ان کو سکھائیں۔ مشہور بات ہے، ایک صحابی مدینہ طیبہ میں دیر تک کھاتے رہتے تھے، کسی نے صحابی نے دیکھا، بھائی آپ تو روزہ بند ہو گیا، آپ کیوں کھا رہے ہو؟ انہوں نے 2 دھاگے رکھے ہوئے تھے، کالا اور سفید، دوسرے پارے میں آتا ہے نا حتیٰ یتبین من الخیط الاسود من الخیط الابیض، کہ جب تک تم کھانا کھا سکتے ہو سحری کا، جب تک سفید اور کالا دھاگا کا فرق نہ کر دو۔ اس نے کہا میں نے دھاگے رکھے ہوئے ہیں، جب تک میری نظر ان کا فرق نہیں کرتی تو میں کھانا کھاتا رہتا ہوں۔ قرآن میں خود آتا ہے کالے دھاگے اور سفید دھاگے کا ذکر۔ دیکھنے والے صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، آپ نے ان کو بلایا، فرمایا کہ یہ خیط ابیض خیط اسود سے مراد دھاگا نہیں ہے، صبح صادق ہے۔ اب دیکھو عرب ہو کر بھی اس کو عربی سمجھنے میں غلطی لگی نا، اس لیے فرمایا کتاب اللہ رجال اللہ، اللہ نے کتاب بھیجی، ساتھ اپنا پیغمبر پہلے بھیجا، کتاب کا نازل ہونا پھر ہوا کہ لوگوں کو یہ کتاب سکھائیں۔ تو میں بات سمجھا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا مستقل ہے۔ اب اور آپ نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو رہے ہیں 12 سال میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کا جب آپ نے اعلان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق کی تو کم 40 سال عمر، 2 کم 40 سال عمر، حضرت عثمان کی بھی زیادہ عمر تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسی طریقے سے بچے نہیں تھے، بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 40 سال 50 سال کی عمر میں ایمان لائے، تو سب نے قرآن مجید کو سیکھا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے ہو گئے، ہم قرآن مجید کیسے سیکھ سکیں گے؟ نہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ نے ارادہ نہیں کیا، اس کے لیے محنت نہیں کی، جن کاموں کے لیے محنت کی ہے اس میں اللہ نے مدد کی ہے، اور اس کے لیے محنت نہیں کی اور یہ سمجھا کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، زیادہ ثواب ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، سیکھتا ہے، اور زبان میں کچھ لکنت ہے تو صحیح ادائیگی نہیں کر سکتا، لیکن وہ محنت کرتا رہتا ہے، بار بار پڑھتا رہتا ہے، تو فرمایا اس کو عام پڑھنے والے کے مقابلے میں دوہرا اجر ملے گا۔ یہ مشقت کر رہا ہے، مقصد تو اجر ہے نا جی، تلاوت سے مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے، اس کو قرآن مجید کی تلاوت سیکھنے میں ٹائم لگ رہا ہے، بار بار قاری صاحب کہتے ہیں الف با، وہ پرانے زمانے کی دادی امی کا پڑھا ہوا الف بے تے سے، قاری صاحب کہتے ہیں با تا تھا، اس طرح پڑھو، اس سے ہوتا ہی نہیں ہے، پھر اور آگے جب جوڑنے کا نظام آئے گا، لیکن یہ محنت کو نہیں چھوڑتا، لگا رہتا ہے۔ زبان میں لکنت ہے یا خشکی ہے، ابھی ادائیگی آسانی سے نہیں ہو رہی، تو قدرت ایسی ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ،
सरसों के दाने के बराबर भी नेकी की, हम इस नेकी को भी ज़ाया नहीं करेंगे। जो हमारी किताब को बार बार पढ़ता रहता है और उसको दुरुस्त करने की, दुरुस्त पढ़ने की कोशिश कर रहा है, हम इसको दोहरा अजर देंगे। बैहक़ी ने एक और रवायत नकल की कि जो शख्स कुरान मजीद की कोई सूरत या पूरा कुरान हिफ़्ज़ करना चाहता है और उस लफ्ज़ को बार बार पढ़ा जाता है, बार बार दोहराया जाता है। अब हिफ़्ज़ के तलबा एक एक घंटा पूरा 7-8 लाइनें वो बार बार पढ़ते रहते हैं, उनको हिफ़्ज़ करने के लिए, याद करने के लिए। फरमाया वो हिफ़्ज़ करने वाला तालिब इल्म तो बार बार कुरान की आयत को पढ़ता है, उसे जल्दी हिफ़्ज़ नहीं होता, तो उसको ज़्यादा अजर अता होता है। अब देखो, एक तो वो तालिब इल्म है, उसने 2 मरतबा आयत पढ़ी और याद हो गया, अच्छी बात है माशाअल्लाह, लेकिन सवाब तो उसको ज़्यादा हो गया जो थोड़ा सा हमारी तरह गुलज़ेर है कि बार बार वो पढ़ता रहा। बाज़ दफ़ा वो तालिब इल्म परेशान हो जाते हैं कि हमारा जो दूसरा साथी है उसने कुरान मजीद जल्दी याद कर लिया, सबक जल्दी याद कर लिया, बेशक उसने जल्दी याद कर लिया, लेकिन जो बार बार आयत को पढ़ रहा है उसे देर से याद हो रहा है, तो फरमाया इसको सवाब ज़्यादा है, इसको सवाब ज़्यादा है। तो इसलिए जिसको सबक देर से याद होता है वो परेशान ना हो, उसको अल्लाह अजर ज़्यादा देना चाहता है। पता नहीं जल्दी याद हो जाता तो वो छोड़ देता है इस आयत को। तो बात ये है, कुरान मजीद की तिलावत सीखना मुसलमानों के ज़िम्मा ज़रूरी है। कुरान क्या कहता है ईमान वालों की तारीफ? फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। कुछ हमारे चाहने वाले ऐसे भी हैं, जब वो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो उस तिलावत का हक़ अदा कर देते हैं। यतलूना आया कुरान मजीद को सीखना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बयान में फरमा रहे हैं, इन्न हाज़िहिल क़ुलूब यस्दौ तस्दौ कमा यस्दौल हदीदु इज़ा असाबहुल मा। के दिलों को जंग लग जाता है जैसे कि लोहे को जंग लग जाता है पानी लगने से। तो साहब ने पूछा, अल्लाह के रसूल वमा तिलावता, जब कुलूब को जंग लग जाए तो जंग उतारने का तरीका क्या है? आपने फरमाया कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करो, बहुत तिलावत करो और मौत को याद किया करो। जिनके जनाजे उठाए, जिनको नहलाया, कफन पहनाए, कब्र में उतारा, ये सिर्फ उनके साथ मामला पेश आने वाला नहीं है, ये हमारे साथ कम तरकू मिन जन्नातिन व उयूनिन व सुरूरिन व मकामिन करीम कज़ालिका नूरस्नाहा क़ौमन आख़रीन। कितने बड़े बड़े लोग थे जिनके मीलों के बागात थे, बड़ी नहरें जारी रहती थी, बड़े सीमो ज़र के ढेर उनके पास थे, छोड़ गए सब, अकेले गए। तो ये मंजर आप सोचें कि कितना कुछ जमा किया जा रहा है, ये सब इधर रह जाएगा। हाँ, अल्लाह के रास्ते में दे दिया, अपनी जान पर खर्च किया। जिसमें आता है सब माल वो माल गया, तेरा वो माल है जो तूने अपने ऊपर खर्च किया जो अल्लाह के रास्ते में, वो काम आएगा जो अपने ऊपर इस्तेमाल। बाद में बहुत कंजूस वकील होते हैं, वो अल्लाह के नाम पे क्या दे देंगे, अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते, न ढंग के कपड़े, न ढंग का कोई लिबास, न ढंग की पगड़ी टोपी। अब तो इतनी गुर्बत हो गई है, एक मुसलमान नमाजी आदमी के पास पैसे ही नहीं है टोपी भी खरीद सके, ये सुन्नत के मुताबिक नमाज हो जाए, इतनी गुर्बत भी नहीं है जितनी मुसलमानों ने समझ ली है। और तो महंगे महंगे सूट खरीद सकते हैं, सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ सकते। तो बात यह है, कुरान मजीद की तिलावत को सीखना और इसमें वक्त खर्च करना। कसरत तिलावत से दिलों का जंग खत्म होगा। आप पढ़ के देखिए, सुकून आएगा। और अगर किसी को तकलीफ ना हो तो थोड़ी ऊंची आवाज़ के साथ पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ी बेहतरीन खूबसूरत आवाज़ लहन में, तरन्नुम में पढ़ने का हुक्म है।
सोया हुआ है, नमाज पढ़ रहा है, तो फिर आप दिल में भी पढ़ सकते हैं। कल्ब पर चीज जो रासिख होती है, जब जबान से निकलकर अपने कान से दाखिल होकर दिल में जाती है, वो रासिख होती है। वो सबक भी सही याद होता है जो आवाज के साथ पढ़ा जाए और अपना कान सुने और फिर कल्ब की तस्दीक के ऊपर लाते। तो मजबूरी है कि आप दिल में पढ़ रहे हैं, किसी कोई नमाज पढ़ रहा है, अच्छी बात है, उसमें दिल में पढ़ना चाहिए। कोई सो रहा है तो दिल में पढ़ना चाहिए। और ऐसा ना हो स्पीकर ऑन हो गया तो स्पीकर में शुरू हो गए, ताकि मोहल्ले वालों को तो पता चले ना जी कोई तिलावत भी होती है। तो बाबा जी अब अपने रिटायरमेंट के बाद गुनाहों की माफ़ी के लिए स्पीकर खोल कर खड़े होते हैं, तो उसके अलावा भी तिलावत होती है, दूसरों को तकलीफ अलैका बिकसरत तिलावत कुरान। अच्छा, आप कोई भी किताब मुताला करें ना जी, उर्दू वगैरह होती है ना, एक दफ़ा पढ़ेंगे, दो दफ़ा चलो कोई चीज़ समझ नहीं आई, दो दफ़ा पढ़ लेंगे, फिर दिल भर जाएगा, अलमारी की जीनत बन जाएगी वो किताब, आप बार बार नहीं पढ़ेंगे। कुरान मजीद ऐसी किताब है, आप एक दफ़ा ख़त्म करें दोबारा दिल चाहेगा, और ख़त्म करें दोबारा दिल चाहेगा, इससे दिल उकताता नहीं है, बंदा बोर नहीं होता। ये रूह की ग़िज़ा है। देखो ना जी, हमारी रूह बहुत भूखी है, बहुत मोहताज है। हमारा नफ्स इतना मोहताज नहीं है। जो मोहताज नहीं है उसके अंदर तो ठोसते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। और इफ्तारी के मेज़ के ऊपर कुछ पकौड़े समोसे बच जाएं तो अफसोस होता है, हाय अज़ानें हो गई हैं, ये ख़त्म करना था। ये नफ्स परवरी है, जिसको इतनी ज़रूरत नहीं उसमें तो भरा जा रहा है, वो बोरी भरी जा रही है। और रूह हमारी मोहताज है, इसलिए आप एक नफल पढ़ें दोबारा दिल चाहेगा, तिलावत करें दोबारा दिल चाहेगा, कि रूह को इसकी ज़रूरत है। और यही हमारा सरमाया है जो आखिरत में, दुनिया में भी, आखिरत में भी, दुनिया में भी काम आएगा। एक हदीस में जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया मन क़राअल कुरान व शग़लहु अल कुरान अन ज़िक्री व मसलती, मन शग़लहु अल कुरान अन ज़िक्री व मसलती आतैतु अफ़ज़ल मा ऊतिय अस्साइलीन। फरमाया जो कुरान मजीद की तिलावत में मसरूफ रहता है, दीगर ज़िक्र अज़कार भी नहीं कर सकता, मुझसे मुनाजात भी नहीं कर सकता, ज़्यादा दुआएं भी नहीं कर सकता, मेरी किताब की तिलावत में मसरूफ रहता है, अपने लिए दुआओं का भी टाइम नहीं है, दीगर और नेकियों का भी वक्त नहीं मिलता। फरमाया आतैतु अफ़ज़ल मा ऊतिय अस्साइलीन, हम इस तिलावत करने वालों को इतना देंगे, इन तिलावत करने वालों को इतना देंगे, इतना देंगे जितने मांगने वाले थे उनसे भी ज्यादा देंगे। जितने मांग रहे थे ना जी अपने लिए, हैं? अब ये मदरसों में लड़के तिलावत करते हैं, सुबह से शुरू हो जाते हैं तहज्जुद के वक्त वगैरह। मुझे नहीं समझ, कोई मदरसे इधर उधर सफीर भेजते हैं दिल चंदे के लिए, हो सकता है जरूरत होगी वगैरह, लेकिन खुद ब खुद अल्लाह पाक इन कुरान पढ़ने वालों के रिज़्क़ का इंतजाम करता है। आप लोग अगर सही ख्याल से नहीं देते हैं तो थोड़ी सी बीमारी लगा देता है, फिर कहता है सदका कर बीमारी दूर होगी। मदरसे नेमत ही नेमत है। आप सदका करना चाहते हैं, दुआएं कराना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ने वालों की दुआ कबूल होती है। मदरसे बंद कर देंगे, किससे दुआएं कराएंगे? और रास्ते में चौराहों पर जो भीख मांग रहे हैं उनको तो कलमा भी नहीं आता, वो आपके लिए दुआ करेंगे। नमाज ही नहीं आती, न कभी पढ़ी है। मदरसे रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत है, लेकिन जिसकी नज़र न हो उसे क्या समझ में आए? जिस हवेली में कुरान मजीद की तिलावत हो, वो हदीस में आता है, वो हवेली, वो जगह आसमाने दुनिया पे सितारों की तरह चमकती है, और अतराफ के कई घरों पर तिलावत करने वाले घर की बरकतें नाजिल होती हैं।
صرف اس گھر پر نہیں تلاوت، جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے اس پر تو ہے ہی رحمت و برکت، اس کی سائڈوں کے چاروں طرف بھی رحمت و برکت نازل ہوتی ہے۔ اثرات ہوتے ہیں نا جی، جیسے گناہ کے اثرات سائڈوں تک ہوتے ہیں، نیکی کے اثرات بھی سائڈوں تک ہوتے ہیں۔ یہ مدارس و مساجد جتنی تلاوت صبح سے لے کر شام ہوتی ہے اس برکت کے لیے یا ان کے لیے تو خیر و برکت ہے ہی، اس شہر کے لیے، اس گاؤں کے لیے، اس محلے کے لیے بھی خیر و برکت ہے۔ صدقہ تو نکالنا ہے، زکوٰۃ تو نکالنی ہے، یہ ایک فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے کہ اس کو صحیح مستحق تک پہنچائیں، اور اس دور کا زکوٰۃ کا صحیح مستحق دینی مدارس کے وہ مسافر اور غریب طلبہ ہیں، دور سے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جیسا کھانا مل جائے کوئی شکوہ نہیں، جیسا لباس ہو جائے کوئی شکوہ نہیں، جیسے بیٹھنے کی ٹائیاں مل جائیں کوئی شکوہ نہیں۔ ان کا مقصد وہ اصحاب صفہ ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو مدارس کا خیال رکھا کرو، جن مدارس کے بارے میں آپ کو اطمینان ہے صحیح معنی میں کام ہو رہا ہے، چندے کا خیال رکھتے ہیں، زکوٰۃ کی مد کو الگ رکھتے ہیں، خیرات کی مد کو، عطیات کو الگ رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو تنخواہوں میں نہیں دیتے وغیرہ، پر مطمئن ہو مدارس کو زکوٰۃ اور صدقات دینا دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو غریب کا بھلا اور دوسرا اشاعت دین۔ اشاعت دین، دین کس طریقے میں جو آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، وہ بہت سارے لوگ ایسی باتیں نہیں کر سکیں گے، انہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ ایک حدیث کے بعد دوسری حدیث سناتا ہوں، تیسری حدیث تو کیوں مجھے آتا ہے، میں نے بھی کسی مدرسے میں پڑھا ہے، اور ان مدرسوں کو بھی آپ نے آباد کیا ہے، تعمیرات ہوں یا تنخواہیں ہوں یا کھانا ہو یا کیا کہتے ہیں بجلی کے بل ہوں، کتابوں کا بڑا خرچہ ہوتا ہے، پھر لباس کے علاوہ بعض دفعہ طلبہ کو بسترے وغیرہ بھی دینے ہوتے ہیں، ماریاں بنانی بہت خرچے ہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ہر کسی کے ذمہ ہے، اور اس نے قرآن مجید کی تلاوت سیکھ لی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا من تعلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے۔ آپ نے سیکھا، اب دوسرے کو سکھانا ہے۔ سیکھنا صرف کافی نہیں، ساتھ سکھانا بھی ہے۔ واو اجتماعیت پر دلالت کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلانا شخص آیا اور فلانا آیا، مطلب یہ دونوں آئے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اندر دو کام ہو، قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، دوسروں کو سکھانے کا ذریعہ بن جائے، اور مساجد و مدارس کے ساتھ تعاون کرے جو قرآن سیکھنے سکھانے کا ذریعہ بنے ہوئی ہیں، تو بھی اس جماعت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، اور پھر دوسرے کو بھی سکھانے کے لیے اپنے لحاظ سے اپنے گھر کے باہر بورڈ لگا دیتا ہے، فلانے سے فلانے وقت میں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، جو حضرات چاہتے ہیں وہ رابطہ کریں۔ اسی طرح مساجد و مدارس کے اندر جو ہر وقت یہ نظام ہو رہا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو سیکھا جائے، سکھایا جائے، اور ان کو اچھی نظر سے دیکھا جائے، یہ بھی ایک ثواب ہے۔ بہت سارے مسلمان نمازی پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ کیا ہے، ان کو پریشانی کیا ہے کہ دینی مدرسے کا طالب علم ان کو نظر آ جائے تو ان کا ٹیمپریچر اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے، 100 سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ کیوں آپ کو برے لگتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی کلام پڑھتے ہیں، اس کے نبی کی حدیث پڑھتے ہیں، آپ ان کو محبت کی نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتے، تعاون بھی نہیں کر سکتے، تو صرف خیال سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اور جہاں کہیں ان کو وقت ملتا ہے، کچھ موقع ملتا ہے، تو اور کسی کی غیبت انہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مدارس اور مساجد اور علماء اور طلباء کی غیبت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ غیبت بہت برا گناہ ہے، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یاد رکھو کسی عالم کی غیبت کرنا یہ اور بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ کو حقیقت بھی نہیں پتا۔
اس کے اندر کوئی عیب ہے یا نہیں ہے، بس شروع ہے، مجلس گرم ہو رہی ہے۔ عالم کی غیبت کرنے سے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت ایمان نصیب نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو عالم کے ساتھ چڑ کیوں ہے؟ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مسئلے بیان کرتا ہے، چڑ کیا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا کی ہے؟ وہ اپنی وسعت کے مطابق بات کرتا ہے، کوئی جس کا دل چاہتا ہے مانے، جس کا دل چاہتا ہے نہ مانے۔ غیبت کی، عام بندے کی غیبت کی اجازت نہیں ہے، تو اس سے بچو دوستو، اپنے آپ کو سمجھو، خیال کرو۔ حافظ قرآن کی بڑی فضیلت میں پچھلے جمعے کو بھی بتائی کہ جب شہیدوں کو غزوہ احد میں قبر میں رکھا جانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو حافظ قرآن زیادہ ہیں ان کو پہلے قبر میں اتارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ بد دعا کی میرے معونہ والوں کے خلاف، کیوں کی ہے؟ انہوں نے 70 قاریوں کو دھوکہ دے کے شہید کیا تھا۔ 70 قراء، حافظ عالم، اس زمانے میں قراء اس کو کہتے تھے جو عالم بھی ہوتا تھا، وہ لے گئے، دھوکہ کر گئے اور صحابہ کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حافظوں کو قتل کرنے والے، ان قراء کو شہید کرنے والوں کے خلاف 1 مہینہ صبح کی نماز میں بد دعا کی، اور وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، جل گئے، سڑ گئے وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اپنی پونجی ضائع، ویسے بھی ہمارے پاس کوئی نیکی خاص نہیں ہوتی، جو کر بھی رہے ہیں کما حق معلوم نہیں، وہ تمام آداب خیال رکھ کے وہ نیکی ہو رہی ہے نہیں، قبول بھی ہے کہ نہیں، الٹا پھر ادھر ادھر جو ہے کسی کا پیسہ کھا کے، کسی کی غیبت کر کے، کچھ اس طرح بد نظری کر کے وہ جو نیکی تھی وہ بھی ختم کر۔ نیک لوگ دنیا میں رہتے ہیں اور ہوں گے، نیک کو پہچاننے کے لیے بھی کچھ ظرف چاہیے ہوتا۔ فرمایا اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر، نظر آپ کی بھی ہے میری بھی ہے، ظاہری آنکھوں کی بھی ہے دل کی بھی ہے، جو مسلمان نہیں ہے نگاہ اس کی بھی ہے۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو شے کی حقیقت کو نہ پہنچے وہ نظر کیا ہے؟ کہیں اللہ والوں کی بدنامی ہو رہی ہو۔ آپ نے بھی ہمت کی ہے، اس رمضان میں توبہ کی ہے، سنت رسول کے جو ہر روز جنازے اٹھاتے ہو آپ نے توبہ کر لی ہے۔ آئندہ اپنی داڑھی پر بلیڈ نہیں پھیروں گا، کینچی نہیں لگاؤں گا، مشت داڑھی پوری رکھوں گا۔ یہ سنت آپ نے زندہ کی، حدیث کہتی ہے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک سنت زندہ کرنے کی برکت سے تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سنتیں زندہ کرتے جاؤ، 100 شہیدوں کا ثواب لیتے جاؤ۔ اور کہیں سے آپ کا گزر ہوتا ہے، آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، سنت رسول کی بہاریں آپ کے چہرے پر ہیں، کہیں سے آپ کا گزر ہوتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کستے ہیں، او ملا آ رہا ہے، بڑا دین والا آ رہا ہے، مذاقیں بناتے ہیں، وہاں صبر کرنا ہے، اللہ کے ذکر و شکر میں مصروف رہ کر گزر جانا ہے۔ ایک عربی شاعر نے ہمارے لیے کتنی بڑی بات کہہ دی، کہتا ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، فَمَضَيْتُ ثَمَّ وَقُلْتُ مَا لَا يَعْنِي، میرا گزر کہیں ایسے نادانوں سے ہوا جو مجھے دیکھ کر باتیں بنانے لگے، چڑھنے لگے، کوئی نسبت نہیں، تیری راہ جدا میری راہ جدا، تیری تعلیم جدا تیری تربیت جدا، تیرا گھرانہ جدا تیری قوم جدا،
تیرا علاقہ جدا، میری تعلیم جدا، میری وضاقت جدا، میرا گھرانہ جدا، پھر بھی مجھے تو کیوں معاف نہیں کرتا؟ میرا کوئی جوڑ نہیں ہے تم سے، میری داڑھی دیکھ کر، میری پگڑی دیکھ کر ہو مسلمان تو اسلام کی سنتوں کا مذاق بناتا ہے۔ شاعر کہتا ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، جب میرا گزر ہوتا ہے کسی ایسی جگہ سے جہاں اسلام کے خلاف نادان لوگ بیٹھے ہیں، وہ مجھ پر باتیں کستے ہیں، فَمَزِيدُ سَمَّا، میں وہاں سے گزر جاتا ہوں، وَقُلْتُ مَا لَا يَعْنِي، اور اپنے دل کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں کہہ رہے، اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نیک بندے دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو پہچاننے کے لیے نظر چاہیے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر راوی ہے، فرمایا میری امت میں 500 اللہ والے ہر وقت رہتے ہیں، غوث کتب ابدال اللہ کے اولیاء 500 کی تعداد میں رہتے ہیں، 40 ان میں بڑے ابدال ہوتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو پھر ابدال میں سے کوئی مر جاتا ہے تو 500 میں سے ایک کو اللہ پاک ابدال کے مقام پہ فیض کر دیتے ہیں، اور 500 میں سے جب کمی ہو گئی تو نیچے والے اہل تقوی میں سے اللہ اس کو مقام عطا کر کے 500 میں رکھ دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور جب ان برگزیدہ ہستیاں اولیاء اللہ کی گنتی میں کمی ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ عام نیک لوگوں میں سے کسی کو اس پر فیض کر دیتا ہے۔ وہ عام نیک لوگوں کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، کتنا آسان کر دیا حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے کہ 500 میں سے کمی ہو گئی، نیچے والے نیک کو اس مقام پہ اللہ نے فائز کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سے نیک لوگ ہوں گے جو 500 کی جگہ میں پہنچ جائیں گے؟ فرمایا سنو، ظلم کرنے والوں کو معاف کرنے والے ہوں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ صوم و صلات رزق حلال کے پابند ہو کر ظلم کرنے والوں کو معاف کرنے والے ہوں گے۔ ایک بات، برائی کرنے والے، برا بھلا کہنے والوں کو دعا دینے والے ہوں گے، اللہ ہدایت دے دے، ان کی زبان کو اچھا کر دے، ان کے بیانات کو اچھا کر دے، ان کی سوچ کو اچھا کر دے، یہ دعائیں دینے والے ہوں گے۔ نمبر 3، غم خارگی کرنے والے ہوں گے، دوسرے مسلمانوں کے لیے ہمدردی کرنے والے ہوں گے، صدقہ خیرات دینے والے ہوں گے۔ نمبر 5، محتاجوں کو کھانا کھلانے والے ہوں گے۔ نمبر 6، جن کے پاس لباس نہیں ہے ان کو لباس پہنانے والے ہوں گے۔ نمبر 7، کوئی مسافر آ جائے تو اس کے کھانے اور رہائش کا بندوبست کرنے والے ہوں گے۔ یہ 7 طرح کی خوبیاں نماز و روزہ کے علاوہ، ذکر رزق حلال کے علاوہ جن میں ہوں گی، 500 میں سے جس کی کمی ہوگی ان نیک لوگوں میں سے اللہ اس 500 میں اس کو فائز کر دے گا۔ دیکھو دوستو، اللہ پاک ہم نے بہت بات سنی، میں نے بھی کہہ دی، اللہ میرے لیے ہم سب کے لیے عمل کی شکل میں ہمیں اس کا نتیجہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔